میرے سارے صحافی بھائی موجود ہیں، میرے بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس موقع سے بھی میں کچھ فائدہ اٹھانا چاہوں گا. دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب میں 17 مارچ کو آپ کا حلف تھا پچھلے سال، میں نے کہا تھا جب میں چیف منسٹر بنا تو 4-5 چیلنجز میرے لیے تھی. سب سے بڑا چیلنج فاٹا مر جاتا. الحمدللہ وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس پہ میں ڈیٹیل بات اور نہیں کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ جو مجھے ورثے میں پروجیکٹ ملے وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب میں اس سال کا ذکر اپنے بجٹ سے شروع کروں گا. جو بجٹ میں نے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ، وہ تقریباً سارے میچور ہو چکے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس دفعہ ہم ڈیولپمنٹل اس کے لیے پروجیکٹ کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ ایک ہی ساتھ دیں گے. یہ قسطوں میں نہیں دیں گے، وہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ فاٹا کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کو ہم پرماننٹ کریں گے، وہ بھی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ آئمہ کرام کو ہم 10,000 روپے ماہانہ اعزازیہ دیں گے، وہ بھی میچور ہو چکے ہیں، ان کو بھی اعزازیہ مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو تھا اور پورا کا پورا جو بجٹ تھا 1,118 بلین کا، جو تاریخی بجٹ تھا اور عوام دوست بجٹ تھا، اس میں جو ہم نے ٹیکس ریفارمز کیے تھے، جو ٹیکس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ منیمائز کریں گے، ٹیکس میں چھوٹ دیں گے، ریفارمز کریں گے، اور الحمدللہ تقریباً سارے وہ میرے جو سٹیپس تھے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری حکومت کی فلاحی اقدامات ہیں وہ پہلے سے میں نے ذکر کر دیا. آئمہ مساجد کے جو میں نے ان کا وظائف کا ذکر کر دیا. اس کے علاوہ خطیبوں کے تنخواہ میں بھی ہم نے اضافہ کر دیا ہے. اب چونکہ ہم نئے پاکستان کارڈ کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، جو فیڈرل گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے، لیکن اس میں خیبر پختونخوا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ہماری ہی انیشیٹو تھی جو فیڈرل گورنمنٹ اب کر رہی ہے. اگر آپ ہیلتھ کارڈ کو اٹھا لیں، کسان کارڈ کو اٹھا لیں، ان کی طرف سے یہ بھی ہے احساس راشن پروگرام، جس میں سے 13 ارب روپے خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو دے رہی ہے. احساس کفالت پروگرام، اس کے علاوہ کامیاب جوان پروگرام. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم اپنے لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. جو وعدے ہم نے کیے تھے، جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے عوام پر انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو یہ وہی انویسٹمنٹ ہے جو ہم عوام پہ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا مقابلہ صرف ایک چیز کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، نہ نون کے ساتھ ہے، نہ شین کے ساتھ ہے، نہ کسی اور کے ساتھ ہے، اور وہ مقابلہ ہے مہنگائی کے ساتھ. اور یہ ہم سب ایڈمٹ کرتے ہیں، میرا پرائم منسٹر بھی ایڈمٹ کرتا ہے اور ہم بھی میں بھی ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن یہ مہنگائی امپورٹڈ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، آپ کو دنیا آپ کی دنیا پہ نظر ہے. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کووڈ-19 کے بعد اگر دیکھ لیں، پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر آئی ہے، لیکن یہاں آٹومیٹکلی پاکستانوں سے ضرور سفر ہوگا، کیونکہ ہم سب چیزیں، اگر آپ کی اناج، یہ ساری چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں، گندم امپورٹ ہو رہا ہے، چینی امپورٹ ہو رہی ہے، جتنی بھی آپ کی فوڈ آئٹم اس میں زیادہ تر امپورٹڈ ہے، دال آپ کی امپورٹڈ ہے، گھی آپ کی، یہ آئل آپ کی امپورٹڈ ہے. اور جب اوپن مارکیٹ، جب دنیا کے مارکیٹ میں تیل اور یہ چیزیں، بجلی اور یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ یہاں پر آئے گا. یہ تو غریب ملک ہے. پہلے سے جو اکانومی کی حالت تھی اس ملک کی، وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. ملک بینکرپٹ ہو رہا تھا، لیکن یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی وہ محنت کی وجہ سے آج جو اکانومی کی گروتھ ہو رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میں یہ صرف سمجھانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو آپ کی وساطت سے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ امپورٹڈ ہے. انشاءاللہ یہ میں آج آپ یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ بھی چلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد عمران خان اس قوم کو خوشخبری دے گا، اور یہ انشاءاللہ ان قریب ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ اناؤنسمنٹ ضرور کریں گے تاکہ ہم اس مہنگائی کے لیول کو کم از کم، اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس کو تھوڑا سا ہم کم کر سکیں. اور یہ آپ دیکھ لیں، اگر ایک لیڈر اوپنلی کہتا ہے کہ میری سوچ غریب اور عام عوام کی ہے، تو وہ کس طرح مہنگائی کر سکتا ہے؟ نو نیور، بالکل نہیں کر سکتا. لیکن میں نے پہلے سے بتا دیا کہ آپ کی سب چیزیں امپورٹڈ ہو رہی ہے تو آٹومیٹکلی مہنگائی آئے گی. تو میں یہ جو وہ غریب آدمی کے بارے میں اس کی سوچ ہے، اگر وہ پناہ گاہ بنا رہا ہے
تو اس لیے بنا رہا ہے کہ تاکہ عام اور غریب لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہم فیسیلیٹیشن دے سکیں. اچھا آپ دیکھ لیں، میں 2 وزیر اعظم کے حوالے سے بات کروں گا. ایک میرا پرائم منسٹر ہے، میرا لیڈر ہے عمران خان. انہوں نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا، تو آپ تقریباً کوئی 5واں ہاسپٹل کینسر کا بن رہا ہے اس ملک میں. نمبل یونیورسٹی انہوں نے بنائی وہاں پہ. انہوں نے ڈونیشن دیا آپ لوگوں سے، انہوں نے لگا دیا. ایک اور پرائم منسٹر تھا نواز شریف صاحب، انہیں نعرہ لگایا قرض اتارو ملک سنوارو. میں نے بھی اس وقت اس میں پیمنٹ کی تھی اپنی جیب کی اس کے مطابق کہ چلو یہ نعرہ لگا رہے کہ اس ملک کو ہم سنواریں گے اور قرضہ اتاریں گے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں کہ وہ پیسے کدھر چلے گئے. میں الزام نہیں لگانا چاہتا، یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو آپ اس لیول کو بھی چیک کریں کہ جو بندہ ڈونیشن کے ذریعے اپنے لوگوں سے جو وعدہ کرتا ہے اور وہ ایک کام کر کے دکھاتا ہے، اور جو دوسرا بندہ جو آپ کے جیب سے پیسے نکال کے اپنے جیب میں ڈالتا ہے، تو کیا جو میرا پرائم منسٹر ہے موجودہ عمران خان صاحب، کیا وہ غریب لوگوں پہ مہنگائی لائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان میں اور جو پچھلے پرائم منسٹر رہے تھے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ مہنگائی جو ہے انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اکانومی اٹھ جائے، اکانومی کی گروتھ ہماری ٹھیک ہو جائے. جب ہم ٹریک پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام پہ ہی لگے گا. اس کے علاوہ میں یہاں پر جو اپوزیشن والے ہیں، جو پی ڈی ایم والے ہیں، ان کے حوالے سے میں 2-3 منٹ لوں گا. ایک تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ نااہل اور سلیکٹڈ حکومت ہے. چلو اگر ہم نااہل ہوئے، سلیکٹڈ ہے، تو جب آپ لوگ اہل تھے تو آپ لوگوں نے 70 سال میں اس ملک کا اس کی کیا شکل بنا دی ہے؟ قرضوں کا بوجھ، سارے ادارے تباہ. تو کیا یہ ہم نااہل نے کیے تھے کہ آپ اہلوں نے کیے تھے؟ یہ تو آپ کے کارنامے ہیں جو اب ہمیں ورثے میں ملے ہیں. جو سخت وقت ہے وہ ہم پہ آ رہا ہے، وہ ہم گزار رہے ہیں. لوگوں کی طرف سے بد دعائیں ہمیں مل رہی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے 70 سال اس ملک پہ حکومت کی اور بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. اب الحمدللہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں ان کے کاوشوں کی وجہ سے اب یہ ملک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ ان کے کارنامے تھے. اب جب ہم نااہل ہیں اور سلیکٹڈ ہے تو ہمارے کارنامے دیکھ لیں. آپ اپنے فارن پالیسی کو اٹھا لیں، دیکھ لیں. آپ عمران خان صاحب کی شخصیت کو دیکھ لیں، جس طرح انہوں نے فارن پالیسی اس ملک کی اٹھائی ہے. UN کے فورم پہ جس طرح انہوں نے اسلام کی بات کی اور پھر جس طرح انہوں نے کشمیر کی آواز اٹھائی، یہ آپ سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا تھا، اب وہ جب رشیا گئے تھے تو اس سے پہلے کوئی گیا ہے، اب جرمنی کی طرف ہو جائے گا. تو یہ آپ کی فارن پالیسی ہے کہ آپ پہ لوگ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اب جو بل گیٹس صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے، جو یہاں صرف عمران خان صاحب کی انویٹیشن پہ تشریف لائے تھے، تو یہ بھی آپ کی فارن پالیسی ہے. اس کے علاوہ کووڈ-19 میں 3rd پوزیشن آپ کو ملی پورے ورلڈ میں. تو یہ کس کی تھی؟ یہ عمران خان صاحب کی وہ پالیسیاں تھی. اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نااہل ہے اور سلیکٹڈ ہے. یہ سارے نااہل اور سلیکٹڈ تھے. یہ کوئی کسی کی انگلی پکڑ کے آیا تھا اور کسی اور کی انگلی پکڑ کے آئے تھے یہ سارے. اب جو میرٹ پہ لوگ آئے یہ کہتے ہیں یہ نااہل اور سلیکٹڈ ہے. آپ اپنے کلائمیٹک چینج کے پروگرام دیکھ لیں جو پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. آپ اپنے ہیلتھ کارڈ کو اٹھا لیں، کسی ملک میں کسی کو فری علاج نہیں مل رہا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے معیشت والے ملک ہیں، وہ بھی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آج الحمدللہ پورے پاکستان میں آپ کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کو تو آپ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بھی ہم نے آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کر دی ہے. تو یہ کس نے کی ہے؟ یہ دیکھ لیں. یہ اب احساس پروگرام دیکھ لیں جس کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے. تو یہ دیکھ لیں. آپ ایک دفعہ نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کو دیکھ لیں اور جو اہل اور خود الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کے کارنامے دیکھ لیں. اس خیبر پختونخوا میں بھی پچھلی حکومتیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے گزری ہے. کسی نے کتاب کے نام پہ ووٹ لے گئے تھے کہ ہم اسلام لائیں گے، وہ اسلام آباد تک وہ محدود ہو گئے. کوئی آیا تھا خپل خور اور خپل اختیار، وہ خپل خور اور خپل اختیار والے کو بھی آپ نے دیکھا ہوا تھا کہ سیام ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا اور پورے خیبر پختونخوا میں کیا کارنامے ان کے ہو رہے تھے. تو میں صرف یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں اور اپنے عوام سے اور پاکستانیوں سے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کے نعروں میں نہ آئے. اب یہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن ہار گئے.
ہم لوگ اور گورنمنٹ الیکشن نہیں آ رہے. جس طرح ہم نے کم بیک کیا انشاءاللہ فیز 2 میں اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ کم بیک کریں گے. ہم بتائیں گے کہ چونکہ ہمارا مقابلہ مہنگائی کے ساتھ تھا اور اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ کم بیک کریں گے. اور یہ خیبر پختونخوا پہلے بھی عمران خان کا تھا اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا, اور آئندہ وقت میں بھی انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جو بھی ہمارے ادارے ہیں, جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, جو بھی ہمارے سیکٹرز ہیں, دیکھیے ہمارے پاس جو پوٹینشیل موجود ہے وہ 4 سیکٹرز میں ہے. ایک انرجی سیکٹر میں موجود ہے, ایک مائنز اینڈ منرل سیکٹر ہے, اور یہ اس کے علاوہ آپ ٹورزم سیکٹر کو دیکھ لیں. 3-4 اس طرح کے سیکٹر ہیں کہ اس میں ہم اپنے صوبے کو اٹھا سکتے ہیں اور اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. آپ اگر انرجی سیکٹر کے حوالے سے میں بات کروں تو پہلا صوبہ ہے جس نے ویلنگ کے ذریعے اپنے انڈسٹری کو بہت کم قیمت پہ بجلی پرووائڈ کی ہوئی ہے. اس میں کچھ مسئلے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو اگر ہم نے انڈسٹری کو یہاں پر لانا ہے تو یہ چیزیں ہم اپنے انڈسٹری کے جو ہمارے انڈسٹری کے جو ہمارے لوگ ہیں, بھائی ہیں, ان کو ہم ضرور سے فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ یہ صوبہ اٹھ جائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اس کے علاوہ پہلی دفعہ ہم اپنے گریڈ اور ڈسٹریبیوشن کمپنی بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے انرجی کے پروجیکٹس ہیں. ہم مسجدوں کو سولرائز کر رہے ہیں, پہلی حکومت ہے. ہم ہاسپٹلس کو کر رہے ہیں, ہم اپنے اسکولوں کو سولرائز کر رہے ہیں. تو یہ انرجی سیکٹر میں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کلین اینڈ گرین انرجی ہے اس کی طرف ہم جائیں گے. ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے, لوگ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ MOUs کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم اب دبئی ایکسپو میں گئے تھے تو $8 ارب کا ہمارے 44 MOUs ان کے ساتھ سائن ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہوا ہے کہ کم از کم اس میں سے 20-25 ایسے MOUs ہو جو ہم اپنے اس ٹینیور میں میچور کرا سکے, تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ یہ حکومت لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے اور ان کے ساتھ سنسیئر حکومت ہے یہ. اس کے علاوہ مائن سیکٹر میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنی کمپنی بنا دیں تاکہ ہم باہر کی کمپنیوں کے ساتھ, ملکوں کے ساتھ, ان کی جو سرکاری کمپنیوں کے ساتھ جے وی کر لیں. یہاں پر مصیبت یہ ہے پرائیویٹ بندہ آ کے وہ کروڑوں پہ کروڑے کما جاتا ہے اور یہاں ہمیں جو ہماری ریونیو ہے وہ ہمیں لاکھوں میں مل جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ اور نہیں چلے گا, آپ اپنی کمپنی بنا دیں, ہم جے وی کریں گے یا 50-50 پہ کریں گے یا 70-30 پہ کریں گے, لیکن یہ ریونیو یہ گورنمنٹ کا حق ہے کہ یہ گورنمنٹ کو ملے زیادہ, اس پہ سے زیادہ. تو اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں. ٹورزم سیکٹر میں ہم 4 انٹیگریٹڈ ہمارے ٹورزم زونز ہے, اس پہ آلریڈی ہم اس کو تقریباً اس پہ انویسٹر آ چکے ہیں اور اس یہ پورا کا علاقہ اٹھ جائے گا. پچھلے سال 27 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا میں آئے تھے اور 66 ارب روپے ان کے طرف سے یہاں پہ چھوڑا گیا تھا ڈیفرنٹ سیکٹر میں. تو اس دفعہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹورزم سیکٹر کو اٹھا لیں, انکریج کریں, لوگ آئے, یہاں پر انویسٹمنٹ ہو. تو یہ ہماری آئی کی طرف سوچ ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر میں آپ دیکھ لیں CRBC لیفٹ کینال, اس پہ میں لگا ہوا ہوں. انشاءاللہ مارچ اپریل تک اس کی فیزیبلٹی اپڈیٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس ٹینور میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہم کر لیں. باقی اس میں بائی کی دنیا بھی انٹرسٹ لے رہی ہے اپنے اس کو فوڈ باسکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے. سعودیہ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے, قطری اس میں آنا چاہتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو صدرن ڈسٹرکٹ ہے اس کو ہم اٹھا لیں, کیونکہ یہاں پر گندم ہماری امپورٹڈ ہے. اگر پھر جب بحران آ جاتا ہے تو پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں. تو بڑے مسئلے, میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پلاننگ کے ساتھ اس خیبر پختونخوا کے فوڈ باسکٹ کے حوالے سے اس پہ پورا فوکسڈ ہو اور صحیح کام کر سکے, تاکہ یہ ہمارے مسئلے حل ہو. جو ہماری نئی نسلیں ہیں ان کو یہ مسائل اس کے لیے ورثے میں نہ چھوڑیں. تو یہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو پہلا صوبہ ہے جو فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہم نے بنا دی ہے اس کے حوالے سے. اس کے علاوہ میں نے پہلے دفعہ ان سے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح ہم اپنے لائف اسٹاک کو سپورٹ دے سکتے ہیں. تو فشری میں ہم نے کام کیا تھا. اب ٹراؤٹ فش جو ہے اس کی اتنی پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ آ گئے ہیں کہ اسے ان کی کافی ریونیو جنریٹ ہو رہی ہے. تو اب اس دفعہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے جو ہمارے ڈیری فارمز ہے یا جو ہم نے گوشت کو وہ اس کی کرنا ہے اس کو, تو اس کے لیے بھی میٹ بھی آپ کام کر لیں. تو اس پہ بھی کام جاری. انشاءاللہ ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کریں گے تاکہ یہاں پر ہماری ڈیری ملک کے پروڈکشن BT کو اور لوگوں کو سپلائی صحیح دودھ لوگوں کو ملے اور لوگوں کو کاروبار بھی ملے. تو انشاءاللہ اسی طرح بہت سے زیادہ سیکٹر ہے جس میں بات کر سکتا ہوں.
اور یہ کچھ میں اپنے اس کے جو ہم نے اصلاحات کیے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا آپ ٹائم لگے گا، لیکن بہرحال جو اتنا بڑا کام ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا کام بھی ہم ہمارے لیے کر لیں. اور یہ اناؤنسمنٹ اس لیے آخر میں ہوتی ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے یہ ذرا ہمیں بھی سن لیں، کیونکہ جب آپ پہلے کسی کو بتا دیں کہ یہ کام میں کروں گا تو پھر شاید آپ نہیں بیٹھ سکیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آخر میں پھر اس پہ آؤں گا. یہ جتنی بھی ہمارے ریسکیو اسٹیشنز تھے سارے تحصیلوں پر ہم نے اس کو ایکسٹینشن دے دی تاکہ لوگوں کو وہ فیسلٹی دے سکیں ایمرجنسی میں. اس کے علاوہ ٹیکس ریفارمز پہ ہمارا کام ہو رہا ہے. پچھلے بجٹ میں بھی کافی ٹیکس ہم نے کم کیے تھے اور کچھ کو ہم نے منیمائز کر دیا تھا. اس کے علاوہ پٹواری ریفارمز ہے. پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں ایٹا پر ہم پٹواری بھرتی کر رہے ہیں اور اس میں وومن بھی آ چکی ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور وہ اس کو آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بھی ان کی معلومات ہے، ٹرین کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ای گورننس ہماری اسٹریٹجی ہے. اکنامک ریوائول پہ ہم کام کر رہے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ بہت سے ڈپارٹمنٹ کے ہم کر چکے ہیں اور کی بھی کریں گے انشاءاللہ. لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کلین اینڈ گرین کے بھی کام کر رہے ہیں. وہ آپ سب کے سامنے اینٹی انکروچمنٹ جو ہمارے ڈرائیو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہتے ہیں. یہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. تو آپ سے بس یہ گزارشات تھی، جو گورنمنٹ کے اچھے کام ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. ہم بھی انسان ہیں آپ کی طرح، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جہاں پر میری حکومت سے مجھ سے کوئی غلطی ہو آپ اس کی نشاندہی کریں. اگر تنقید بھی کریں تو پازیٹیو تنقید کریں. ہمیں بتائیں کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ میرا کام ہے کہ میں اس کو ضرور صحیح کروں گا.